یعنی لوگ ویورشپ کے لیے کیسے کیسے ٹائٹلز کیسے کیسے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, جس پولیٹیکل پارٹی کو نہیں بھی سپورٹ کرنا ہوتا ان کو سپورٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو گین ریٹنگز وغیرہ کی ریٹنگز ویوز کے لیے. اچھا, ایسے ٹاپکس پہ بات کرنا جس میں جو کہ جس پہ اسپائس ہو, یا ایسے ٹائٹلز رکھنا ان کو ہک کر کے رکھنے کے لیے. اچھا, ایون ایسے ٹائٹل رکھنا کہ فار ایگزامپل عمران خان پہ حملہ ہو گیا اور پورے ویڈیو میں عمران خان پہ حملے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ بیٹ تو بہت کامن ہے, اٹس ویری کامن. اب یہ تو ہوتا ہے کہ ایگزیجریشن ٹائپ ہو جاتا ہے, یا جس طرح اینڈ میں جا کے اس کے بتائیں گے ایک, یہ تو آپ جو ادھر, یہ تو کلیئر کٹ جھوٹ ہے. جھوٹ ہے نا. تو کیونکہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ یار ابھی جو مین اسٹریم میڈیا ہے نا وہ آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے ایک طرح سے, اور ابھی ڈیجیٹل میڈیا کی جو ہے نا وہ ہے, ایون مختلف چینلز نے بھی پوڈ کاسٹ شروع کر لیے اپنے. سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ لوگ بھی آئیں, کہتے ہیں یار یہاں پہ نا جھوٹ بہت ہے اور آپ کو نا ایک یعنی بائسڈ ہونا پڑتا ہے, سائڈز دینی پڑتی ہیں, سچ کو چھپانا پڑتا ہے. سبحان اللہ. برو جنرلی وہ تو آپ دیکھیں نا ریٹنگز بھی بڑھاتے ہیں, اور اس حوالے سے امیجن کریں دا وے دیز پیپل آر ٹاکنگ ود ایچ ادر, یعنی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے حالانکہ یہ ہمارے 100 سے بڑے عقل مند اور ہماری جو سوسائٹی کے وہ والی ابھی کہنے کے سائڈ ہے, اور گھنٹہ گھنٹہ لوگ سننے والے سنتے بھی ہیں. حالانکہ اس کا جو آپ نتیجہ دیکھیں گے نا, واٹ از دا ریزلٹ آف اٹ, دیر از نتھنگ. اور ہمارے ایسے نا یعنی انفارچونیٹلی واٹ ہیپنز از کہ ہمارے یہاں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر دو دوست بیٹھے ہیں نا, ایک کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, دوسرا کسی کو اور کو کر رہا ہے, حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ اتنا اب یہ کہنے بائسڈ ہو جاتے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں وہ گتم گتا ہو جائے. برو وہ تو بتا رہے تھے کہ ان کا نیوز کا کام ہے اور کرنٹ افیئرس کا ان کا شو ہے, میں نام نہیں لوں گا. کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیشینس کو بلاتے ہیں, اور پولیٹیشینس جو ہے نا اپنے لیڈر کو باہر جب ہم یعنی اسموک کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے بیٹھے ہوتے ہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, بٹ جب شو میں آتے ہیں تو بلائنڈلی اس بندے کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ غلطی ہے. ہماری سوسائٹی میں رانگ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے ویسے, یہ ایک سوال ہے کہ کیا ہم رانگ ہمارے کمیونٹی میں لوگ کس کو سمجھتے ہیں؟ کیا صرف جو ویزیبلی رانگ ہوتا ہے, جس میں آپ کا کوئی فزیکل ایکشن ہوتا ہے, اسی کو رانگ سمجھا جاتا ہے, یا جو الفاظ ہوتے ہیں آپ کے, یا کنورسیشن ہوتی ہے, یا بدتمیزی ہوتی ہے, گالم گلوچ ہوتی ہے, شاید اس کو رانگ سمجھتے ہی نہیں ہیں, بلکہ اس کو اسمارٹ سمجھتے ہیں. یہ ویسے سوال مجھے تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ دیکھیں ہم نا عموماً زبان سے جو کہنا چاہتے ہیں ادا کر دیتے ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ اس سے کیا کانسیکوینسز ہیں, واٹ آر دی ریپرکشنز آف اٹ. مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے, سبحان اللہ. آپ دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صبح ہوئی اینڈ آئی واز ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بڑی اچھی انہوں نے اپرچونیٹی پائی کہ میں اور رسول اللہ اکیلے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ جو ہے لیا جا سکے. تو کہتے ہیں کہ میں ان کے اور قریب ہو گیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں کہ میں جنت سے قریب ہو جاؤں اور جہنم مجھ سے دور کر دی جائے. وہ بڑی لینتھی حدیث ہے, اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاذ تم نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے, تم نے بہت بڑی چیز پوچھ لی ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے شرک مت کرو, نماز پڑھو, حج کرو, زکوٰۃ, روزہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی بتایا کہ اسی حدیث میں کہ جو روزہ ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے. اور پھر یو نو واٹ از مور سرپرائزنگ, جب میں پڑھ رہا تھا ایٹ دی اینڈ آف دی حدیث, اس میں آتا بڑی لمبی حدیث ہے اور اس میں پریٹی مچ سب کچھ ہی مینشنڈ ہے نا, سب کچھ ہے, یعنی اتنا کچھ, یعنی آپ جو ہم جو نیکیاں تصور کرتے ہیں ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ان اٹ. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاذ کیا تمہیں پتہ ہے ان سب کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے, کس چیز کے اوپر ہے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا ہے. تو انہوں نے سمری بتا دی. انہوں نے پھر رسول اللہ نے فقال یعنی اخذ بلسانہ, انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کف عن ھذا, یعنی اس کو تھام کے رکھو, اس کو روک کے رکھو. تو معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم بھی, کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا پوچھا جائے گا جو ہم بات کرتے ہیں اپنی زبانوں سے, کہ ہمیں پکڑا جائے گا اس بحاف پہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ, یعنی ایک محاورہ ہے عربک میں کہا جاتا ہے کہ تیری ماں تجھے گھوم پائے, کہ کیسا کویشچن کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ دھکیلے جائیں گے, ان کو ڈالا جائے گا. اور اس میں جو لفظ آئے نا حصائد السنتہم, یعنی یہ جو ہے نا یہ جو کھیتی ہوتی ہے زبان کی, مثال کے طور پہ واٹ ایور آئی سی ٹو یو, جو بھی میں آپ سے کہتا ہوں,
ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ بات پسند نہ آئے, وہ ایک بیج, ایک سیڈ میں نے آپ کی دل میں ڈال دیا ہے, اور وہ گرو کر کر کے اور پھر وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. دیٹس اے ویری بگ ایشو. تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زبان جو ہے نا, سوشل میڈیا دیکھ لیں, بہت سے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے اپنے ویورز لیتے ہیں, دوسرے کو روسٹنگ کر کے اپنے ویورز لیتے ہیں. ایکسپوز, یہ تو ایکسپوز کلچر تو عام ہے نا کہ فلانے کو ایکسپوز, اچھا شاید وہ اندر سے دوست بھی ہوں لیکن ایک دوسرے کو رگڑ رہے ہیں اور وہ بلیٹل کر رہے ہیں اور لوگوں کو کس طرح کا ایک امپریشن دے رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں یار سبحان اللہ جو کہ جن کی لینگویج, یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کس طرح کانٹینٹ بنا رہے ہیں کہ ان کی بہن یا ماں اگر دیکھے وہ شرم سے ڈوب جائے اور کبھی اس کو اون نہ کرے کہ میں اس کی ماں ہوں. لیکن اتنا سوسائٹی کا جو مورل ایتھیکل لیول گر گیا ہے, دے پراؤڈلی سے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے, اور وہ اس میں ماں بہن گالیاں دے رہا ہے اس میں. یعنی ایون جو ڈراماز یا جو فلمز بناتے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ, اس میں ایسی ایسی گندی باتیں, فحش باتیں, اور آپ دیکھیں بہت سارے شوز ابھی تو پہلے تو یوٹیوب پہ مین اسٹریم میں آ گئے ہیں جو بیسڈ ہی ہیں سیکشول سارکزم وغیرہ پہ, کہ اچھا آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور ساری ایک میں شو دیکھ رہا تھا ایسے مجھے نظر سے گزرا جس میں نا خاتون کو یا مرد کو آنکھ پہ وہ پہنا کے, کپڑا پہنا کے ایک ایسے آبجیکٹ کے بارے میں گیس کروایا جاتا ہے جو کہ جس کی جو انڈیکیشنز دی جاتی ہیں وہ کسی پرائیویٹ پارٹ کی ہوتی ہیں لیکن ہے وہ آبجیکٹ کی. تو اس کا شروع یہاں سے ہوتا ہے, ختم یہاں پہ ہوتا ہے, اور اس کام آتا ہے اس کام آتا ہے, اور وہ ہنس رہے ہیں سارے, اس میں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, سب بیٹھے ہیں, اور وہ سب, یعنی دیوسیت کی انتہا ہو گئی یار. سپوزڈ ٹو بی انٹرٹینمنٹ, یو نو. یس, حیران مجھے ولگر جوکس کا جو ہے نا کانسیپٹ وہ ہمیشہ سے مطلب ایک ہے کہ ولگیرٹی کو شیطان نے ہمیں اس طرح ہی کر دیا نا کہ ہم اس چیز کو ایک ہو اور ہٹ کے تھوڑا سا وہ بولڈ قسم کی چیز ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے اس بندے سے یہ پوچھا گیا ایک اور کسی اور پوڈ کاسٹ میں کہ آپ نے یہ کہا تو لوگوں کا یہ کہنا تھا اس پہ کہ یہ تو ولگر جوکس ہیں, تو ان کا جو جسٹیفیکیشن تھی نا وہ یہ تھی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا, دیکھیں میں نے جو بھی کہا لوگوں نے اس کو غلط سمجھا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ پولوشن از ان دا مائنڈز آف پیپل, ناٹ ان واٹ آئی ایم سیئنگ. ہاں جیسے روٹی کو نا وہ چوچو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ان کو پتہ نہیں ہے, دے پلان سیٹ اسٹیج, یعنی سارا پورا پلان تھا نا, پورا ان کا جو اسکرپٹ, اور ان کو جیسے یعنی آئیڈیا نہیں کہ ہم تو صحیح بات کر رہے تھے اور لوگوں نے غلط پرسیو کر لیا اسے. دیکھیں لوگ وہی بات ہے کہ معاشرے میں جو بھی آپ نے بات کی تھی نا کہ واٹ از دا اسٹینڈرڈ آف رانگ ان آر سوسائٹی, پرابلم یہ ہوگی ہے کہ سوسائٹی انفارچونیٹلی مطلب اتنی کوئی اسٹینڈرڈ ہے نہیں, ٹو بی آنیسٹ, ہر بندے کا اپنا اسٹینڈرڈ ہے. ایک بزنس مین ہے, اس کے نزدیک تھوڑا بہت جھوٹ بول کے کاروبار چلانا بالکل جائز ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے کہ یار کہتا ہے تھوڑا بہت سود بھی جائز ہے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں یار اونچی زبان میں گالی, بہت بڑی بڑی گالیاں دینا غلط ہے, تھوڑی بہت گالیاں دینا ٹھیک ہے. مطلب ایوری بڈی ہیز دیئر اون اسٹینڈرڈ, کوئی کہے کہ نہیں گالیاں بالکل نہیں دینی چاہیے, مطلب کسی کا ٹھیک اسٹینڈرڈ بھی ہے. آپ یہ دیکھ لیں زبان کا تیز بندہ جو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, برا, جو جلدی جلدی آپ کو سارے جواب دے دے اور آپ کو بات نہ کرنے, اور کہتے ہیں کہ دیکھو نا اس کو اسمارٹ ہے, چینلز ان کو ہائر کرتے ہیں, اینکرز بنتے ہیں ایسے لوگ جو کہ تو میں آتے ہیں, یعنی ٹی وی شوز ان کو ہائر کرتے ہیں کہ آپ جانی یاد آ نہیں. دیکھیں زبان کی دس ایبلٹی ٹو بی گڈ وتھ ٹنگ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو دی گئی ہوئی ہے. دا تھنگ از کہ آپ اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو کسی کو نیچرلی کسی بندے کے اندر یہ سینس آف اس طرح کی ہیومر ہے کہ یار وہ مذاق کسی کو اڑا لیتا ہے, یا اب وہ یہ ہے کہ یا تو اس ہیومر کو مذاق اڑانے میں استعمال کریں یا جنرلی ایسا نائس ہیومر کرے جس میں سب کسی کی بےزتی نہ ہو, کسی کی انسلٹ نہ ہو. یار میں آپ کو ایگزامپل دوں, سبحان اللہ, ابھی ہم سورۃ توبہ جو کچھ دن پہلے گزری رمضان میں, اور اس میں آیت پڑھتے کہ جس میں جو 3 لوگ غزوہ سے پیچھے رہ گئے, ٹھیک ہے, وہ 80 لوگ رہ گئے تھے لیکن 3 لوگوں نے جھوٹ نہیں بولا, ان میں سے کعب بن مالک تھے. اچھا اب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے ہزاروں طرح کے خیالات آ رہے ہیں کہ میں اللہ کے وسلم کو بتا دوں. کرکس اسٹوری کا یہ ہے, جا کے جب اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I have this eloquency of speech and you know that, میں ماہر الفاظ ہوں اور زبان ہوں, میں ایسے آرگیومنٹ کو پیش کرتا ہوں کہ لوگ, یعنی میں ایک ایکسپرٹ آف لنگوسٹس, اور میں اگر آپ کو بات کروں تو 1000 بہانے میں دے سکتا ہوں, بٹ یا رسول اللہ غلطی میری تھی, سستی مجھ سے ہوئی. when they were یعنی سبحان اللہ برو, ہم لوگ تو زبان کے وہ بھی ہیں بھی نہیں, ٹھیک ہے, ایکسپرٹس اور سب کچھ, اور ہم پھر بھی ہمیں برو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. ایکچولی بہت بڑا ایشو ہے یہ. جب ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا نے بس ایک کمنٹ پاس کر دیا تھا صفیہ کے بارے میں کہ وہ شی از شارٹ ہائٹڈ, رائٹ,
اور مجھے یہ یاد پڑ رہا ہے کہ انہوں نے صرف اشارہ کیا تھا، زبان سے نہیں صرف اشارہ کیا تھا. تو یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اشارے سے بھی رسول اللہ نے کیا جواب دیا کہ لقد قلتی کلمۃ، کہ اے عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہہ دیا اس کلمہ کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نا پورے سمندر کو یعنی کنٹامینیٹ کر دے، خراب کر دے. ناؤ کین یو امیجن کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کسی کے اگینسٹ اگر بندہ بولے اس کے اتنے بڑے کانسیکوینسز ہیں، تو واٹ اباؤٹ اس.